اور اپوزیشن کا موقف اس حوالے سے لیں گے. اسٹوڈیوز میں فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب, ماہر قانون ہیں, سیاست رکھتے ہیں بہت گہری. راجہ صاحب, کیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے, بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید شہباز شریف کی جو یہ درخواست آئی ہے وہ ویل انفارمڈ نہیں تھے کہ ان کا نام ہے کہاں پہ, ان کے ساتھ ایشو کیا ہے, اور ان کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ڈال دیا کہ جناب ان کا نام چونکہ بلیک لسٹ میں ہے ایف آئی اے کے, تو انہیں اب کورٹ نے وہی دیکھنا ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے عدالت سے پریئر آپ کی کیا ہے. تو کورٹ نے انہیں یہ جو ریلیف تھا وداؤٹ انہوں نے جو ٹائم دینا تھا یا سرکار کو سننا تھا یا ایف آئی اے کو سننا تھا, کورٹ نوٹس پہ وہاں پہ موجود ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے, ان کو بلا لیا گیا اور یہ ریلیف دے دیا گیا. لیکن جب وہ پہنچے ایئرپورٹ پہ تو انہیں پتا چلا کہ جی یہ آپ کا نام تو پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ہے, اور اس لسٹ میں ہوتے ہوئے یو نیڈ ٹو گیٹ کلیئرنس, اور وہ ایف آئی اے کا ہی ثوابدید ہے. آلدو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ای سی ایل پہ حکومت اگر چاہے تو ان کا نام ای سی ایل پہ, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے نیب پہ کہ نیب کے جو آلریڈی ان کے بڑے بھائی ہیں وہ آلریڈی یہ کام کر چکے ہیں کہ وہ نیب کے ملزم تھے, نیب سے دوسرے کیس میں مجرم تھے, سزا یافتہ تھے, لیکن ای سی ایل پہ ان کو ایشوز بنے. ان کا نام نیب ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈال رہی, یہ جانتے ہوئے کہ نہ صرف شہباز شریف, ان کے بیٹے بھی مفرور ہیں سلمان شہباز, ان کے داماد بھی مفرور ہیں, فیملی کے دیگر ان کے بھتیجے وغیرہ بھی تمام مفرور ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب بات یہ ہے کہ ملیحہ یہ جو احتساب کا عمل ہے نا, اس کو جس کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا روتھلیس ہوگا, بڑا ایک سخت احتسابی عمل ہوگا, یہ ایک ڈیل, ایک مذاق, ایک ڈرامہ بن کے رہ گیا ہے کہ جناب ایک پٹواری کے لیے تو آپ کر لیں گے یہ سب سختیاں, کبھی اس کا نام نہیں نکلے گا. لیکن جہاں پہ یہ ہائی فائی لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, وہاں پہ دنوں میں کیا منٹوں میں پٹیشنز آتی ہیں, ریلیف ملتا ہے, اور ہمارا عدالتی سسٹم جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, یہ رول آف لا ہونا چاہیے, دو نہیں ایک پاکستان, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو پا رہی کہ دو نہیں واقعی یہاں پہ 3-4 پاکستان 5-6 پاکستان ہے. اچھا جی, اس وقت ہمیں جوائن کر اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن جناب فاروق حبیب صاحب. تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ نون لیگ کو تو پورا شک آپ کی حکومت پر ہے کہ جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ سے ان کو فوری انصاف ملا تو آپ لوگوں نے فوری طور پر شرارت کر کے ایف آئی اے کے ذریعے پی این آئی لسٹ میں نام جان بوجھ کے ڈلوا دیا. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی عام ملزم نہیں ہے. ان کے اوپر 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اور جتنا بڑا حاکم ہو, جتنا بڑا اقتدار کا منصب ہو, اتنا ہی کڑا احتساب ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے جو 7 ارب کی ٹی ٹیوں کا معاملہ ہے, جو نیب کا کیس ہے, اس ایسا یہ تحقیقات کر رہا ہے ہماری تعمیر کے کیس کی, ان کیسز کا تو سامنا کر لیں. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں, اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو لندن یاترا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو بلیک لسٹ والا معاملہ آیا, ٹکٹ پہلے بک ہوتی ہے, فیصلہ بعد میں آتا ہے, پانی کی تاریخ میں فراری والا معاملہ وہی دہرانے کا منظر کوشش انہوں نے کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے پراپر ڈیو کورس اور پروسیس کو تو فالو کر لیں, اور نہ ڈی جی ایف آئی اے کو ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ سب ہوا, نہ بلیک لسٹ سے نام نکلا. اور ویسے بھی یہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہے یہ ایک ایف آئی اے کا اختیار ہے. جس طرح ایف آئی اے کسی کو ریڈ لسٹ میں ڈال سکتی ہے, بلیک لسٹ میں ڈال سکتی ہے, واچ لسٹ میں ڈال سکتی ہے, اسی طرح پی این ایل آئی بھی ایسے ہی ایک لسٹ ہے جو کہ کسی شخص کو اگر ای سی ایل میں ڈالنا درکار ہو تو اس کو پروسیس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو مین وائل کوئی شخص ملک سے فرار نہ ہو جائے جس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو, بڑا کرائم کیا ہو, جس پہ کرپشن ہو, تو پی این ایل آئی میں ڈال سکتی ہے. لیکن اس میں فاروق صاحب آپ لوگوں پر, آپ کی حکومت پر جو نون لیگ کو اعتراض ہے نا, آجاتا تارڑ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے حکومت پر کہ جس طرح سے یہ ایف آئی اے کو یوز کر کے عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور آپ پر ایک سیدھا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی این آئی لسٹ جو ہے نا یہ انہوں نے خود ہی سے تازہ ڈلوا دیا نام. تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کب سے یہ نام ڈلا ہے شہباز شریف صاحب کا پی این آئی لسٹ میں؟ پہ کون نہ مر جائے خدا, آج تو عدالت کی بات کس منہ کر رہے ہیں.
آج توہین عدالت کی بات جو ہے وہ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ توہین عدالت جنہوں نے ساری زندگی توہین عدالت کی ہو، جن کا کام ہی توہین عدالت رہا ہو، وہ آج ہمیں توہین عدالت کے فتوے نہ دے. ہم جو ہے وہ ڈیو کورس آف پروسیس ان کو فالو کرنا ہے، اس کو یہ فالو کر لیں. فالو کرنے کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری ادا کریں اپنی. وہ یہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو ہے وہ ہمیں کی مورد الزام. اچھا لیکن ان کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ 2 ڈیپٹی ڈائریکٹر لا بھی وہاں پر موجود تھیں اور ایف آئی اے کے اپنے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے، امیگریشن کا بھی نمائندہ موجود تھا. تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ لیکن چلیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ڈیو پروسیس آپ کو فالو کرنا ہے، اگر نہ کرنا ہوتا تو آج یہ کبھی بھی آف ڈے پر اس طرح سے دفتروں میں. نمائندے تو کورٹ میں بہت سارے اداروں کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نوٹس ہی آپ کا فیصلہ دیکھ لیں نا جی، نوٹس ہی ان کو باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کے بعد سرو ہوا ہے. اور بنیادی چیز پھر میں آپ کو کہوں گی نا، ان کو نیلسن منڈیلا بننے کا بہت شوق ہے، تو یہاں پر فیس کرے نا. یہ لندن کی ٹھنڈی ہوا کھانے چاہتے ہیں، ان کا علاج پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کا علاج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹا جو کمزور ہے وہ جیلوں کے اندر رہے، کیونکہ یہ ملک کے اندر 3 بار حکومت کر چکے ہیں. یہ جو ہے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قانون کا مذاق اڑائیں. آپ ٹھیک ہے چلیں، انہوں نے تو قانون کا مذاق اڑایا، لیکن اب آپ لوگ سوموار کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ منڈے کو کوئی حکومت کارروائی کرنے جا رہی ہے، کوئی چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کو؟ بھی قانونی آپشن ہوں گے، ان کو ہم اڈاپٹ کریں گے. ملک ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہے، تمام ادارے جو ہے وہ بند ہے. جب عید کے بعد ہی ہونا چاہیے نا، کیا خیال؟ جب لاک ڈاؤن جو ہے وہ اوپن ہوگا، جب ادارے کھلیں گے، آفیشیل چھٹیاں ختم ہوں گی، تو تمام تر جو ہے وہ قانونی پہلو بھی ایکسرسائز کر لیے جائیں گے. لیکن میرا تو سوال پوچھنا حق با جانب ہے، اور پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ بےتابی کیوں ہے، یہ صبری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ تلملاہٹ کیوں ہے، کس چیز کا اضطراب ہے، یہ لندن جانے کی جلدی کیوں ہے، کیا ایسی وجہ ہے؟ کیوں آسمان جو ہے انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ جہاں پوری قوم جو ہے وہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایسی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف اس ملک کے جو انٹرنیشنل چور ہیں وہ ملک سے باہر جانے کے لیے زمین و آسمان ایک کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے ساری صورتحال کے اندر. یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ پروسیس کو کرنا چاہتے ہیں، بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ اتنے انوکھے لاڈ لینا نا بنے. اچھا تو آخر میں فاروق صاحب میں آپ سے ایک عوام کا شکوہ، کیونکہ آپ بات کریں نا عوام میں ان کے حوالے سے ایک شکوہ پایا جاتا ہے، تو آپ کی حکومت کے اعتبار سے بھی ایک بڑا اسٹرانگ شکوہ پایا جاتا ہے اور آپ کے اپنے ووٹرز کی طرف سے پایا جاتا ہے کہ ہم نے تو احتساب کی خاطر عمران خان کو ووٹ کیا تھا، تو یہ کیا ہوا کہ ایک ایک کر کے سارے طاقتور مجرم باہر نکل گئے، اور اب حالات یہ ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا اندر چیک کر لو کوئی رہتے نہیں گیا. تو اس پہ اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اگلے جو 2.5 سال بچ گئے ہیں؟ دیکھیں یہی تو بنیادی چیز ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب بارہا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن کا معاملہ ہے اس کے خلاف پوری قوم لڑتی ہے اور پورے ریاست کے ادارے اس کا راستہ روکتے ہیں، کوئی ایک شخص اس کا راستہ نہیں روک سکتا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس قسم کے کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ملنا چاہیے. اس کرپشن کا نظام کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سب نے مل کے روکنا ہے. اور دیکھیں 1990 میں کیا اثاثے تھے ان کے پاس، 25 لاکھ کے اثاثے تھے، 2017 میں 7 ارب کے ہو گئے، 2008 میں ساری زندگی ٹیٹیاں لگاتے رہے ہیں. منی لانڈرنگ کے موجد ہیں یہ شریف خاندان. ان کا حدیبیہ پیپر کیس اٹھا کے، ان کا یہ بھی ٹی ٹیز کا حالیہ کیس اٹھا کے دیکھ لیں آپ. براڈ شیٹ کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں کس طرح این آر اوز لے کے قومی خزانے کو انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ تاریخ ہے نا، یہ تو ان کی تاریخ ہے. لہٰذا اگر سامنے ابھی کوئی شخص ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے جو ان کو این آر او نہیں دے رہا، ورنہ یہ تو رات کے اندھیرے میں ملک سے باہر نکل جاتے. تو اب ان کو روکا ہے. اچھا وہ تو لیکن تو ریاست کی عملداری نظر آئی ہے تو ان کی چیزیں نہیں. اچھا وہ لیکن کہتے ہیں کہ میں کوئی بھاگ تھوڑی رہا تھا، میں تو ایک کمرشل فلائٹ پہ جا رہا تھا، میں کون سا کوئی خفیہ طیارے پہ جا رہا تھا. آخری سوال فاروق صاحب کے، اب اگر شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اٹ ول بیڈلی ریفلیکٹ آن یور گورنمنٹ. سیدھی سی بات ہے، بھلے وہ عدالت سے اجازت لے کر جاتے ہیں لیکن یہ اتنی ہی پھر آپ کی حکومت کو باتیں سننی پڑیں گی جتنی نواز شریف صاحب کے جانے پر سننی پڑیں کہ اس میں تو باقاعدہ پوری کابینہ نے اپروو کیا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے علاج کے لیے. لیکن اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب
نسبتاً میاں صاحب کی نسبت تو جو وہ سچویشن تھا پلیٹلیٹس کی ہمیں دکھائی دیتی تھی کافی بہتر ہیں. تو اب آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ احتساب کے نرغے سے نہ نکل سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ہمیشہ بہت سارے جو ہے وہ راستے موجود ہوتے ہیں، اور بات اصل میں مسئلہ باتیں سننے کا نہیں ہے، یا کو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے. عمران خان کو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، دولت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن عمران خان جو ہے وہ انصاف کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. عمران خان جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں ایسے نظام کی جس میں دو نہیں ایک پاکستان ہو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو ہم ہر ممکن قدم اٹھائیں گے اور ریاست اپنی عملداری بھی جو ہے وہ قائم کرے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ تمام